اللہ رب العزت سے آخر ڈرنا کیوں چاہیے؟ اللہ رب العزت سے ڈرنے سے ہوتا کیا ہے؟ کس وقت ڈرنا چاہیے؟ انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو کے اندر ہم سبھی کچھ کور کرنے والے ہیں۔ اس ویڈیو کو شروع سے اگر اینڈ تک آپ ضرور دیکھیں، زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک اس ویڈیو کو پہنچائے تاکہ وہ بھی جان سکے کہ اللہ رب العزت سے ہمیں کب ڈرنا چاہیے اور کیوں ڈرنا چاہیے، اور اگر ان باتوں پر انہوں نے عمل کر لیا تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ کمنٹ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو حضرت ابو اللیث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کچھ فرشتوں کو پیدا کیا ہے، اور وہ جب سے پیدا ہوئے ہیں وہ اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر لگے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ کئی فرشتے رکوع میں ہیں، کچھ فرشتے سجدے میں ہیں۔ اور حضرت ابو اللیث فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب وہ اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیں گے تو اس وقت جانتے وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ اے اللہ، ہم نے کما حقہ تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا، سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، تو تو پاک ہے، ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ وہ اس قدر اللہ رب العزت سے ڈرتے ہوں گے، اور وہ اس طریقے سے جب سر اٹھائیں گے تو کہیں گے، اللہ پاک ان فرشتوں کے بارے میں فرماتا ہے یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ فرشتے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور جس چیز کا انہیں حکم دیا ہے وہی کرتے ہیں، اور ایک لمحہ بھی میری نافرمانی میں نہیں گزارتے۔ وہ جب سے پیدا ہوئے سجدے میں ہے، سر اٹھائیں گے تو سجدے سے، لیکن یہ وہ کہہ رہے کہ مولا ہم نے حق ادا نہیں کیا، اور یہاں پر ہم صبح سے لے کر شام تک نافرمانی میں اپنے لمحات کو گزارتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی عبادت کی بات تو دور ہے، کما حق و عبادت کی بات تو دور ہے، ہم فرائض کی ادائیگی میں پیچھے ہیں۔ بتاؤ ہمارا کیا حال ہوگا اس وقت؟ کیا ہم اللہ سے ڈرتے ہیں؟ کیا ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہے جس طریقے سے ان فرشتوں کے دل میں ہے؟ اللہ اکبر، اللہ پاک ہمارے دلوں میں اپنے خوف کو پیدا کرے۔ اب اگر بندہ ڈرتا ہے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے تو ملتا کیا ہے جانتے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ خوف الہی سے کانپتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پتجھڑ کے عالم میں پیڑ سے پتے جھڑ کر کے گرتے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اگر سوکھا درخت ہے کوئی، اس کو ہلاؤ کس طریقے سے پتے گرتے ہیں، اس طریقے سے اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، اگر کوئی بندہ اللہ رب العزت سے ڈر کر گناہ چھوڑ دے تو اللہ پاک اس کو کس قدر اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے، ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک نوجوان آدمی تھا جو عاشق ہو گیا تھا ایک لڑکی کے اوپر، وہ لڑکی اس کو بہت اچھی لگتی تھی، وہ پیار کرتا تھا اس سے، لیکن کون سا پیار آج جو ہمارے نوجوان انسٹاگرام، فیس بک اور واٹس ایپ کے اوپر کرتے، وہ والا پیار، خواہشات والا پیار، نفس کی غلامی والا پیار، گھنونا پیار اور بڑا ذلیل پیار، جس کے اندر انسان کو کسی لڑکی سے پیار نہیں ہوتا، اس کو یوز کرنا چاہتا ہے، وہ اس کا استعمال کرنا چاہتا ہے۔ وہ بن جملوں میں بات کہہ رہا ہوں، ہم اور آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں انسانیت کس قدر گر چکی ہے، انسانیت کس قدر مٹی پلید ہو چکی ہے کہ اب ایک انسان صرف ایک دوسرے انسان سے تعلقات اس لیے جوڑنا چاہتا ہے تاکہ وہ گھنونا اور گندر اور غلیظ کام اس سے کر سکے۔ اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے۔ تو اس کو وہی والا پیار ہو چکا تھا، یہ چاہتا تھا کہ وہ لڑکی اس کو اکیلے میں مل جائے کہیں پر اور وہ اس سے اپنی اس غلیظ محبت کا اظہار کر سکے، لیکن وہ ملتی نہیں تھی اس کو، وہ دکھتی نہیں تھی اس کو۔ اب ایک دن ہوا یہ کہ وہ لڑکی کسی سفر پر نکلی، اور اس وقت کا جو سفر ہوتا تھا وہ کئی دنوں کا سفر ہوتا تھا، اونٹ اور کھچروں پر سفر ہوتا تھا قافلے کی شکل میں، اور جہاں پر رات ہو جائے وہیں پر وہ پڑاؤ ڈال لیا کرتے تھے۔ تو وہ لڑکی ایک سفر پر جانے کے لیے نکلی، تو اس نے دیکھا کہ وہ جا رہی ہے تو یہ بھی اس قافلے میں شریک ہو گیا۔ اب جب قافلے میں شریک ہوا تو انہوں نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، رات کا سناٹا تھا، جنگل میں وہ لوگ تھے اور رات کی تاریکی تھی، یوں لگتا تھا کہ سارے لوگ سو گئے۔ یہ نوجوان اٹھا، اس لڑکی کے قریب گیا، اور اس لڑکی کے قریب جانے کے بعد اس سے کہا، اے لڑکی، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، اور میں تیرے ساتھ رات گزارنا چاہتا ہوں۔ اس لڑکی نے کہا، اچھا یہ بات ہے، ایک کام کرو، دیکھ کر آؤ کہ سارے لوگ سو گئے۔ وہ گیا، قافلے کا چکر لگایا، واپس آیا، کہنے لگا ہاں سارے لوگ سو گئے۔ اس لڑکی نے دوبارہ کہا، ایک بار اور دیکھ لو۔ تو یہ گیا، چکر لگایا، اس نے دیکھا، کہاں سارے لوگ سو گئے۔ تو وہ لڑکی نے
बड़ी नज़ाकत के साथ और बड़े कांपते हुए लरजते हुए एक जुमला कहा, सारे लोग सो गए? उसने कहा हाँ सारे लोग सो गए। तो लड़की ने कहा अल्लाह के बारे में तेरा क्या ख्याल है, क्या तेरा रब भी सो गया? अल्लाह, क्या तेरा रब भी सो गया? क्या वो तुझे नहीं देख रहा? क्या इस वक्त वो तुझे देखता नहीं है? अल्लाह, ये जुमले उस लड़की के मुंह से निकले, उसके दिल में तीर की तरह जाकर चुभ गए, कांप गया। क्या जुमले इस लड़की ने कह दी? अल्लाह अकबर। उसने कहा ए खातून, तेरे जुमले असर कर गए दिल पर। मैं कहता हूं कि आज के बाद कभी इस गुनाह के अंदर मुलव्विस नहीं होऊंगा और मैं तौबा करता हूं अल्लाह से सच्ची पक्की। उसने डर कर वो गुनाह छोड़ दिया। कहा वो चाहता था, कर सकता था, इसलिए कि सारे सो रहे थे, लेकिन वो जुमले असर कर गए। खौफ खुदा उसके दिल में पैदा हो गया, अल्लाह का डर उसके दिल में पैदा हो गया, तो वो उस गुनाह से बच गया। उसने उस गुनाह को छोड़ दिया। कुछ ही दिनों के बाद एक नेक शख्स ने उस बंदे को देखा, वो जन्नत में टहल रहा था। उसके पास गया और जाकर पूछा अल्लाह ने तेरे साथ क्या मामला फरमाया और तुझे जन्नत कैसे मिल गई? उस बंदे ने कहा कि मैंने एक गुनाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के डर से छोड़ दिया। उस एक गुनाह छोड़ने की बरकत से अल्लाह पाक ने मेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया। तो अगर कोई बंदा डरे तो वो गुनाह छोड़ सकता है। अगर वाकई में हकीकी खौफ अल्लाह का उसके दिल में पैदा हो जाए, वो गुनाहों से बच सकता है। लेकिन शर्त यह है कि डर और खौफ बनावटी नहीं होना चाहिए। स्टेजों तक, मोहल्लों तक और जो है तो मस्जिदों तक डर नहीं रहना चाहिए। वो डर अकेले में भी हमारे दिलों में रहना चाहिए। दिखावे वाला डर नहीं होना चाहिए कि बड़ा खौफ करता है ये बंदा तो अल्लाह से, बड़ा डरता है ये तो बंदा अल्लाह से, लेकिन अकेले में क्या है हम और आप जानते हैं अच्छी तरीके से, अकेले में शैतान का नंगा नाच बन जाता है। डरो तो अल्लाह से ऐसे डरो जैसे डरने कहा गया। देखो एक और बात आपके सामने में पेश करूं। बनी इसराइल का एक बहुत बड़ा आबिद था। उस आबिद को तंगदस्ती ने घेर लिया था, गरीबी ने घेर लिया था। अब एक दिन ऐसा आया कि बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, बच्चे रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। माँ से कहा माँ खाने का इंतज़ाम करो। माँ ने कहा ठीक है, एक बंदा है अमीर मालदार, उसके पास में जाती हूँ। वो मालदार आदमी ऐसा था कि मदद भी करता था लोगों की। अब ये बड़ी खूबसूरत औरत थी, ये गई और उसने उससे सवाल किया, कहा कि ज़रूरत है बच्चों को खाने की, भूख से तड़प रहे, बिलग रहे, तो कुछ मदद कर दीजिए। वो खूबसूरत थी, तो उस बंदे ने कहा कि मदद तो कर दूंगा, लेकिन मेरे साथ एक रात गुजारनी होगी। मजबूरी का देखो आजकल बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाता है, और हमारे मोहल्लों में भी, हमारे इलाकों में भी ये चीज़ें मौजूद है, पर्दे में सही लेकिन मौजूद है। आज भी औरतों की मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता है, हम इससे इनकार नहीं कर सकते, इनकार नहीं कर सकते। गरीबों का फ़ायदा उठाया जाता है, गरीबों की मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता है, लेकिन याद रखना अल्लाह है और उसकी पकड़ बड़ी सख्त है। इन्ना बातश रब्बिका लशदीद, उसकी पकड़ बड़ी सख्त है। वो जब पकड़ करेगा ना, तो आज जिन लोगों की मजबूरी के साथ तुम खिलवाड़ कर रहे हो, कल वो वक्त तो तुम्हारे साथ भी आ सकता है और आएगा। और आज नहीं तो कयामत में तो हिसाब देना है तुम्हें। कयामत में वो पूछेगा तुमसे, उस वक्त तुम्हें हिसाब देना होगा। क्या करोगे उस वक्त जब लाचारी तुम्हारे सर पर खड़ी होंगी, मजबूरी तुम्हारे सर पर खड़ी होंगी? वो भी तो एक मजबूरी वाला दिन होगा। उस वक्त उन गरीबों को जिनको तुमने ठगा था, जिनकी मजबूरी का तुमने फ़ायदा उठाया था, वो तो मुस्कुराते हुए जन्नत में जाएंगे, लेकिन तुम्हें ज़रूर धक्का देकर जहन्नम में फेंक देंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक हम सबको महफूज फरमाए। तो उस औरत, वो खातून से उसने कहा कि तुम्हें एक रात गुजारनी होगी, लेकिन वो पाक दामन थी, वो नेक सीरत थी, वो नेक औरत थी। वो उल्टे कदम अपने घर पर लौट गए। उसने कहा नहीं, ऐसा रिस्क बच्चों को नहीं ले जाकर खिलाऊंगी। जब वो खाली हाथ लौटी है तो उसके बच्चों ने देखा कि यार माँ तो खाली हाथ है। अल्लाह अकबर, माँ के हाथ में तो खाना नहीं दिख रहा। तो बच्चे एकदम से कूद पड़े माँ की गोद की तरफ और रोने लगे, तिलमिलाने लगे, माँ तू खाली हाथ कैसे आ गई, तूने कुछ कैसे नहीं लाया? बच्चों के इन बिलगते हुए अल्फाजों ने उस औरत के दिल पर गहरा असर छोड़ा। वो वापस से उस मालदार शख्स के पास गई
اور کہنے لگی کہ ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ ایک رات گزارنے کو تیار ہوں، لیکن میرے بچوں کے لیے رزق کا انتظام کر دو۔ اس نے کہا کر دوں گا، لیکن رات گزارو۔ اب وہ دونوں ایک کمرے میں بیٹھے اکیلے، وہ خاتون جو پاک دامن ہے، نیک ہے، کبھی ایسا گندا کام اس نے نہیں کیا تھا، تو وہ کانپ رہی تھی، وہ لرز رہی تھی، اس کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تو وہ مالدار شخص کہنے لگا اے بی بی تو کیوں روتی ہے؟ کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ وہ کہنے لگی ہاں اب تو بہت خوبصورت ہے۔ کیا میں تیری مدد نہیں کر رہا؟ ہاں اب تو میری مدد بھی کر رہے ہو۔ اور کیا ہم اکیلے نہیں ہیں؟ کیا ہم لوگوں سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، کمرے میں نہیں ہیں؟ اس بی بی نے کہا ضرور کمرے میں ہے، ضرور چھپے ہے، لیکن لوگوں کی نظروں سے چھپے ہے، اللہ کی نظریں ابھی بھی ہمیں دیکھ رہی ہیں۔ اور اے بندے میں اسی رب سے ڈر رہی ہوں، اسی رب سے ڈر کر کانپ رہی ہوں، اسی رب سے ڈر کر میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس عورت نے اتنا کہا تو وہ شخص کہنے لگا اے بی بی اللہ نے تجھے کچھ نہیں دیا، نعمتوں سے تجھے سرفراز نہیں فرمایا، تو تب بھی اللہ سے ڈرتی ہے، لیکن مجھے تو طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائی ہے، مال عطا فرمایا ہے، میں پھر بھی اللہ سے نہیں ڈرتا، میں پھر بھی اللہ سے نہیں ڈرتا۔ اس نے کہا اے بی بی آج میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میں اب کبھی بھی کسی بھی خاتون کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھاؤں گا، میں توبہ کرتا ہوں اللہ پاک کے ہاں، میں رجوع لاتا ہوں اللہ پاک کے ہاں۔ اور اس نے اس کو مال بھی دیا، عزت کے ساتھ اس کو لوٹا بھی دیا۔ اب وہ بندہ اپنے گھر کے باہر نکل رہا تھا، ایک قدم اس نے باہر نکالا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ ابھی تک اس نے صرف توبہ کیا تھا، باقی دوسرا کوئی کام نہیں کیا تھا، توبہ کیا تھا، اس عورت کو نوازا تھا، اور اتنا کیا اس نے اور اس کا انتقال ہو گیا۔ وہ مشہور تھا محلے میں کہ گنہگار بھی ہے، مدد تو کرتا ہے لیکن مجبوریوں کا فائدہ بھی اٹھاتا ہے۔ وہ مر گیا، اب مرا، لوگوں نے اس کو دفنا دیا۔ صبح میں اس کے دروازے پر لکھا تھا کہ اس بندے کی توبہ کو ہم نے قبول کر لیا، اس کو اپنا محبوب بھی بنا لیا، اس سے ہم محبت کرتے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، اس کے دروازے پر لکھا تھا۔ اللہ پاک نے اس طرح محبت کا اظہار فرمایا، اس کو بھی معاف فرما دیا۔ تو میرے بھائیو جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ سے ڈر کر تو اللہ پاک اس کو معاف کر دیتا ہے، اور اس کے آنکھوں سے نکلا ہوا ایک آنسو کتنی طاقت رکھتا ہے جانتے؟ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اگر اس پانی کو، اس آنسو کے قطرے کو اگر جہنم میں ڈال دیا جائے تو اللہ پاک اس جہنم کی آگ کو سرد فرما دیتا ہے، اس جہنم کی آگ کو ٹھنڈی اللہ پاک فرما دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو توبہ کرو، اللہ سے ڈرو۔ اور دیکھو اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فَلَا تَخْشَوُا النَّاسُ وَاخْشَوْنِ، تم لوگوں سے نہیں مجھ سے ڈرو، لوگوں سے مت ڈرو۔ اگر اللہ سے ڈرو گے اللہ تمہارے دلوں سے لوگوں کا ڈر نکال دے گا۔ آج بھی اگر قوم مسلم اللہ سے ڈرنے والی بن جائے، اللہ کے آگے رونے والی بن جائے، اللہ کے آگے گڑ گڑانے والی بن جائے، اپنی تکلیفوں کو، اپنی پریشانیوں کو اللہ سے بیان کرنا شروع کر دے، تو آج بھی اللہ رب العزت تمام طرح کا اقتدار ان کے قدموں میں ڈال دے، لیکن شرط ہے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ایک جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو لوگوں سے نہیں مجھ سے ڈرو۔ یہاں پر اللہ کہے گا مومن ہو، جو مومن ہوگا وہ اللہ سے ڈرے گا، لوگوں سے نہیں ڈرے گا۔ تو کیا ہم مومن ہے؟ حضرت عمر بن خطاب کیسے ڈرتے تھے اللہ پاک سے؟ ایک دفعہ ایک تنکا اٹھایا اور تنکا اٹھا کر کہنے لگے اے عمر کاش تیری ماں نے تجھے جنا نہ ہوتا، تو ایک تنکا ہوتا، تنکا ہوتا تو تنکا، اس لیے کہ تنکے کو حساب نہیں دینا ہے، انسان کو حساب دینا ہے۔ اے عمر تو اللہ کو کیسے حساب دے پائے گا؟ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو ایسے ڈرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں اللہ سے ڈرو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو شخص خوف خدا سے روتا ہے وہ جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا، اسی طرح جیسے دودھ دوبارہ ماؤں کے تھنوں میں داخل نہیں ہوتا، ایک مرتبہ دودھ نکالو وہ دوبارہ نہیں داخل ہو سکتا، اسی طریقے سے جس بندے پر اللہ جہنم حرام کر دے وہ جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائیو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرنے کے بڑے فائدے، اگر اللہ سے ڈریں گے گناہوں سے بچیں گے، گناہوں سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنا خوف عطا فرمائے۔